کے ضمن میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ الصبی امانۃ عند الوالدین، کہ بچے جو ہوتے ہیں، جو اولاد جو ہوتی ہے، وہ والدین کے پاس ایک امانت کے طور پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرما کر اس کی تربیت کا لحاظ والدین پر رکھ دیتا ہے کہ والدین پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے آگاہ کریں، جو غلط ہو اسے سمجھائیں، جو صحیح ہو اس کی ترغیب دیں۔ اور یہاں پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس طرح بندے کو کوئی امانت دی جائے، اس امانت کی خیانت نہیں کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو میرا رب بھی یہ اولاد والدین کو امانت کے طور پر دیتا ہے۔ جو امانت اللہ نے دی ہے اس کو صحیح انداز سے تربیت دینا، ان کو صحیح علم سکھانا، ادب والی باتیں انہیں سکھانا، احترام کی باتیں انہیں سکھانا والدین پر یہ لازم ہو جاتا ہے۔ والدین آج کے دور میں بے فکر نظر آتے ہیں کہ بس اولاد پیدا ہو گئی، اس کی خوشی منا لی، منانے کے بعد اس میں جو تربیت کا لحاظ ہے اس کی طرف آج ہم والدین توجہ ہی نہیں کرتے۔ اولاد کس وقت جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، صبح و شام ان کا کیسا گزر رہا ہے، تو اس بارے میں والدین بے فکر ہے، انہیں یہ علم ہی نہیں ہے، کیونکہ جب خود تربیت ہی اپنی اچھی نہیں ہوگی تو میرا اولاد کی تربیت بھی اچھی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ والدین اولاد کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین درسگاہ ہوتی ہے۔ اولاد جس طرح والدین کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا، جس طرح والد یا والدہ کا انداز ہوگا، تو اولاد بھی اسی کی کاپی کرتی ہوئی اسی طرح سے کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر اولاد بے نمازی ہے تو اس کا سبب والدین بھی ہوں گے، والدین بھی بے نمازی ہوں گے۔ اگر والدین اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں گے، اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہوں گے اور بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اولاد بھی اس حسن ادب کو سیکھے گی جس طرح والدین حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اولاد کو بھی وہی اثر جو ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ والدین اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں والدین نے تربیت کرنے کا جو نظام ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، اس کو ڈال دیا آج کل کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے استادوں پر، کہ وہ انہیں سکھائیں گے کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، وہ انہیں بتلائیں گے کہ بڑے اور چھوٹے کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اور اگر شروع کا نظام دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی تعلیم تھی ان میں سب سے اعلیٰ اور الفاظ جو نظام تھا وہ ادب سکھانا تھا، احترام سکھانا تھا، انداز گفتگو سکھانا تھا۔ آج ہمارے پاس بڑی سی بڑی ڈگریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسانی ڈگریوں سے جو نظام میں ادب ہوتا ہے وہ ادب سے خالی نظر آتا ہے، اسے طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے سے بڑا آدمی ہے تو گفتگو کا انداز مجھے کیسے اپنانا چاہیے، اپنے سے چھوٹا ہے تو کس طرح سے مجھے اس سے موئے گفتگو ہونا چاہیے۔ اور والدین کالج یونیورسٹیوں میں بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اب ان 10 گاؤں میں بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے، بھلائی کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے وہ خالی نظر آتے ہیں۔ ہماری اس طرف
سا ماحول چل رہا ہو، اور ہم بڑے سے بڑے موبائل، بڑی سی بڑی چیزیں انہیں ان کی مرضی کے مطابق دیتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے معاشرے میں جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو ان کے خراب ہونے میں 90% حصہ جو ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ صرف بچوں کی طبیعت کے بارے میں خیال نہیں رکھنا ہوتا کہ یہ بیمار ہے تو دوائی لینی ہے، اگر تندرست ہے تو یہ کھائے گا، اور بیمار ہو جائے تو والدین تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ادب کے لحاظ سے بیمار ہے، تربیت کے لحاظ سے بیمار ہے، اسے سلیقہ گفتگو نہیں آتا، تو والدین کبھی اس موضوع پر پریشان نہیں ہوتے۔ یہاں پر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچے والدین کے پاس امانت ہوتے ہیں، تو جب امانت کا یہ ذمہ ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت سکھانا والدین پر ہی لازم ہوتا ہے۔ جب اچھی تربیت نہیں سکھائیں گے تو امانت میں خیانت ہوگی، تو کل قیامت والدین اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن میں ان کو بھی پکڑے گا، ان کی بھی گرفت کرے گا جو والدین بن تو گئے ہیں لیکن بچوں کو تربیت سے فارغ رکھا ہے۔ قیامت والدین ان کی پکڑ ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے، مشہور حدیث ہے کہ کلکم غائب، کہ ہر نگہبان کے لیے